خدا جس توبہ کو ہم سے چاہتا ہے وہ ہے کیا؟ توبہ آپ کی زندگی میں کچھ چیزوں کو نہیں بلکہ اوور آل آپ کی لائف امپیکٹ کو تبدیل کر دے گی۔ کیا آج خدا ہماری زندگیوں کا مرکز ہے؟ جب تک خدا کا روح آپ کی زندگی میں کام نہیں کرتا کوئی انسان اپنے گنہگار ہونے کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ آپ اپنی زندگی میں گناہ کا احساس خود نہیں کریں گے۔ آپ کو اپنی بیماری کی تشخیص کے لیے کچھ ٹیسٹ کروانے ہوں گے، بلکہ یہ ہے کہ وہ ہمیں گناہ کا احساس دلائے، کیونکہ مخلصانہ درد کے بغیر سچی شفا ممکن نہیں ہے۔ یسوع مسیح کا خون آپ کے سارے گناہوں کے لیے معافی کا اعلان ہے کہ گناہ آپ کو ختم کر دے۔ آئیے گناہ کو ہم ختم کر دیں۔ آپ سے زیادہ آپ کے اندر کو اگر کوئی جانتا ہے تو وہ خدا ہے۔ اور وہ لفظ ہے یونانی لفظ ہے۔ میں نے جیسے بولا کہ آج کا سرمن بہت ہی سادہ سا ہوگا۔ ایکچولی آج کا سرمن بیسڈ ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو بپتسمہ کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، اور بالعموم ہم سبوں کے لیے جنہوں نے توبہ کی ہے، نجات پائی ہے، اور نجات کے پروسیس کے اندر نجات ایک بار میں ہو جانے والا کام نہیں ہے۔ ہیلو، توبہ کا عمل ایک ہی لمحے میں، ایک ہی پل میں مکمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ سو یہ مسلسل سٹرگل ہے، محنت ہے، اور ہمیں اپنی زندگی کے آخری لمحے تک سٹرگل کرنی ہے۔ تو توبہ کے لیے جو یونانی لفظ ہمیں ملتا ہے وہ ہے میٹانویا۔ کیا لفظ ہے؟ متی کی انجیل اس کا 4 باب اور 17ویں آیت 17th ورس، کوئی بھی فوراً سے نکال کے پڑھے۔ ریفرنسز آپ پڑھیں گے، میں صرف بولوں گا آج، اور جلدی سے پڑھنا، جس کو مل جائے وہ پڑھے۔ متی 4:17۔ اس وقت یسوع نے منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ آمین۔ کیونکہ توبہ کرو کیونکہ آسمان، توبہ کرو کا جو لفظ ہے یہ میٹانوئٹ، جس کی جڑ میٹانویا ہے۔ تو یسوع مسیح نے اپنی منادی کا آغاز جس لفظ سے کیا وہ میٹانویا ہے۔ بولے گا کوئی میرے ساتھ؟ میٹانویا آسان لفظ ہے اور آپ کو یہ بار بار یاد رہے گا۔ پھر یوحنا استباغی بھی جب اپنی منادی کا آغاز کرتے ہیں متی 3 باب کی 2 آیت میں، تو وہاں بھی آپ توبہ کا لفظ، یہی لفظ یونانی لفظ وہاں بھی آپ کو ملے گا، توبہ۔ اب جب ہم میٹانویا
کہ لفظ کو توڑتے ہیں یا اس کی معنی، اس کی اصل، اس کے جڑ کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ دو الگ الگ الفاظ سے مل کر بنتا ہے میکا۔ میکا پہلا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا، تبدیلی۔ پھر نویا جس کا مطلب ہے عقل، فکر، سوچ، ذہن کی تبدیلی۔ تو جب میٹانویا کو ہم مشترکہ طور پر یعنی کمبائن پڑھتے ہیں تو یہ لفظ بن جاتا ہے سوچ کی تبدیلی، چینج آف مائنڈ۔ تو آج ہم لاجیکل پرسپیکٹو میں میٹانویا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یسوع مسیح جب کہہ رہے ہیں توبہ کرو، یوحنا استباغی جب کہہ رہا ہے توبہ کرو، یا خدا جس توبہ کو ہم سے چاہتا ہے وہ ہے کیا؟ تو ابھی ہم نے ایک لفظ کو سیکھا، انگلش میں ہم نے اس کو سیکھا، وہ کیا ہے؟ چینج، وہ یونانی ہے، چینج آف مائنڈ، عقل کا بدل جانا، تبدیل ہو جانا۔ صحیح ہے؟ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں 180 ڈگری کے اوپر ٹرن کر جانا۔ اس لیے ریپینٹنس کو، توبہ کو یو ٹرن بھی کہا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص چلتا چلتا اپنی پوزیشن سے ایک دم میں اپنا رخ بدل لے اور اس کی ڈائریکشن تبدیل ہو جائے تو یہ میٹانویا ہے۔ آمین۔ اب جتنے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ اپنے آپ کو خود سے انالیسس کیجئے، کیا جب میں نے توبہ کی اس کے بعد میری زندگی کا، میرے چال چلن کا، میرے اٹھنے بیٹھنے کا رخ بدل چکا ہے؟ یا توبہ تو کر لی، بپتسمہ لے لیا، خدا کے ساتھ چلنے کا اعلان کر دیا اور اس کو پریکٹس بھی کر رہا ہوں لیکن چل اسی راہ رہا ہوں۔ اگر رخ ادھر ہی ہے اور ٹرن نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی توبہ کا پروسیس ادھورا ہے۔ صورت عقل نہیں ہو جانے سے صورت بدل ہو جائے۔ توبہ کر لینے سے آپ کا مزاج، صورت کا بدلنا، آپ کا بیہیویئر، آپ کا آؤٹ لک، آپ کا چال چلن مسیح کی مانند بنتا چلا جائے۔ میں مانتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، ایک پل میں تبدیل ہونے والا پروسیس نہیں ہے۔ جس کو میں کہہ رہا ہوں نا، ایک دم سے بدل جانا، تبدیل ہو جانا، یہ سوکھا کام نہیں ہے۔ اس کو کرنے میں محنت درکار ہے۔ اپنا رخ، اپنی ساری چیزوں کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو، اپنے سراؤنڈنگ کو، اپنے فیملی سیٹ اپ کو، اپنے فیوچر پلانز کو، سب کچھ کو ایک دم سے آپ رول بیک نہیں کر سکتے۔ ٹائم چاہیے، وقت لگتا ہے، لیکن آپ کو 180 ڈگری ٹرن کرنا ہوگا، پھر یہ توبہ مکمل ہو پائے گی۔ تو چینج آف مائنڈ کیا ہوتا ہے؟ خاموش ہو جانا، ہاں، سوچ کا بدل جانا، آپ کا نقطہ نظر بدل جانا، آپ کی سوچوں کا محور تبدیل ہو جانا۔ کل تک آپ اپنے لیے جی رہے تھے، اب آپ ہاں جی کسی اور کے لیے جی۔ کل تک آپ اس دنیا کے تھے،
آج آپ اس دنیا کے نہیں ہیں۔ توبہ کرنے سے جو میں نے ایکسپیرینس کیا، جب میں نے توبہ کی تو مجھے یوں لگا کہ جیسے یہ دنیا کی روشنی، اس دنیا کے اتوار، اس دنیا کا طریقہ کار سب تبدیل سا، مجھے تبدیل سا فیل ہوا۔ مجھے اپنی زندگی کے 2 ایونٹ بہت زبردست یاد ہے، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت میں کسی اور دنیا میں تھا، میں کسی ہوا میں خود کو فیل کر رہا تھا، میں ایک الگ سینیریو کے اندر، ایک الگ سے ریلم کے اندر چلا گیا۔ اس میں سے پہلا ہے جب میں نے فرسٹ ٹائم سائیکل چلانا سیکھی۔ وہ میرے لیے بڑا، آج بھی جب میں اس کو اس لمحے کو، جس دن میں نے خود سائیکل کو چلایا تھا، وہ میرے لیے بڑا امیزنگ تھا، اور آج بھی وہ مجھے ویسی ہی خوشی دیتا ہے جیسے آج سے وہ سالوں پہلے میں نے اس کو ایکسپیرینس کیا تھا۔ اور دوسرا یہ توبہ کا ایکسپیرینس، جب میں نے یسوع مسیح کو قبول کرنے کا اقرار کیا تھا، قبول کیا تھا، تو وہ میرے لیے بڑا امیزنگ سا، آج بھی مجھے وہ ٹیسٹ بڑا الگ سا فیل ہوتا ہے۔ تو توبہ آپ کی زندگی میں کچھ چیزوں کو نہیں بلکہ اوور آل آپ کی لائف امپیکٹ کو تبدیل کر دیتی ہے۔ سو آئیے چند ایک چیزیں جو اس سے ریلیونٹ ہے، ایک مختصر سی ٹیچنگ کے طور پر ہم اس کو لیتے ہیں۔ سینٹ اگسٹین اس کے لیے کہتے ہیں، میتانایا کا مطلب صرف اپنے ماضی کے گناہوں پر افسوس کرنا نہیں۔ توبہ کو ہم یوز کہاں پہ کرتے ہیں؟ میری توبہ ہو، میں نے بلا بھی لیا تھے۔ یاد ہے یہ لفظ؟ کبھی آپ نے کہا آپ کی کسی رشتہ دار نے آپ کا نقصان کیا، آپ کہتے ہیں میری توبہ اگر آج کے بعد میں نے اس کے ساتھ بات بھی کی، اس کا مطلب کیا ہے؟ میری طرف سے یہ بالکل ختم ہو گیا۔ تو افسوس کرنا نہیں ہے بلکہ ایک بالکل نئی ذہنی سمت اختیار کرنا جہاں خدا آپ کی زندگی کا مرکز بن جائے۔ ایمانداروں، کیا آج خدا ہماری زندگیوں کا مرکز ہے؟ فوکس کیجیے، میڈیٹیٹ کیجیے، اپنا انالیسس کیجیے۔ آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں؟ خود سے پوچھئے، بول کر نہیں، ویسے اپنے آپ سے سوال کریں، کیا خدا میری زندگی کا مرکز ہے؟ کیا میں خدا کے لیے زندگی گزار رہا ہوں؟ سمجھ رہے ہیں باتیں؟ اچھا جی، نمبر 1، اس پروسیس میں پہلا حصہ وہ ہے کنوکشن، احساس سے گناہ کا احساس ہونا، ریئلائزیشن آف سن۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ گناہ کا احساس ہونا۔ جب تک کسی شخص کے مرض کی تشخیص نہیں ہوتی، کیا اس کا ٹریٹمنٹ ٹھیک طرح سے ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، اگر کوئی میڈیکل سے کنسرن کنیکٹڈ ہے، یا آپ کا پانا تو پڑا ہی ہوگا دوائیوں سے، ٹیسٹ کیوں کرواتے ہیں؟ ہاں، صحیح طور سے تشخیص ہو جائے، پھر اس اسپیسیفک ایشو کے لیے وہ آپ کو کوئی بھی اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں اور آپ کی بیماری کا حل نکلتا ہے۔ صحیح ہے؟ کنوکشن، احساس گناہ، سب سے پہلا کام جو آپ کی زندگی کے اندر خدا کرتا ہے وہ آپ کی زندگی میں گناہ کا احساس پیدا، گناہ کے تعلق سے کہ میں گنہگار ہوں، یہ احساس آپ کے اندر آتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ کچھ لوگ اتنا ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں
کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں تو گنہگار ہوں ہی نہیں، اور جو میں کر رہا ہوں یہ گناہ نہیں۔ کچھ لوگ اپنے گناہوں کے لیے بائبل میں سے حوالے نکال کے ان کی سپورٹ میں لے آتے ہیں۔ عام مثال، شراب پینے والا، اس کے پاس ڈھیروں حوالے، لیکن جی پی کے متوالے نہ ہوتے پھر خیر ہے، تو میں تو بھائی متوالا نہیں نہ ہوتا، میں تو ہوش ہی رہنا۔ تو بھائی ذرا فہرست بھی تو دیکھو، لکھا گیا شرابی، کتے، حرام کا، زنا کا، یہ شرابی اسی فہرست کے اندر آتا ہے، اسی طرح کے لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے۔ لیکن ہم کچھ نہ کچھ لے کر آ جاتے ہیں۔ پرابلم کدھر ہے پتہ ہے؟ جی نہیں، ہاں چلے سوچ کیا ہے، اور احساس سے گناہ، کنوکشن، ریئلائزیشن، جو بھی اس کو لفظ دے دیں آپ، یہ آپ کی زندگی میں روح القدس کے وسیلہ سے ہوتا ہے۔ جب تک خدا کا روح آپ کی زندگی میں کام نہیں کرتا، کوئی انسان اپنے گنہگار ہونے کو تسلیم ہی نہیں کرتا۔ میری بات سمجھیں؟ گناہ کا احساس انسانی کوشش سے نہیں، بلکہ روح القدس کی تحریک اور خدا کے کلام سے ہی ممکن ہے۔ کوئی پڑھے گا پلیز جلدی سے یوحنا 16واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا۔ کون؟ خدا کا روح۔ خدا کا روح وہ آ کر دنیا کو گناہ، راست بازی اور عدالت کے بارے میں۔ سو جب تک خدا کا روح نہیں آئے گا تب تک کام نہیں ہوگا۔ تو پہلی تو بات، آپ ایک چیز کلیئر کر لیں، آپ اپنی زندگی میں گناہ کا احساس خود نہیں کریں گے، آپ کو اپنی صحیح حالت خود پتہ نہیں چلے گی، آپ کو اپنی بیماری کی تشخیص کے لیے کچھ ٹیسٹ کروانے ہوں گے، اور آپ کو رجوع کرنا ہوگا روح القدس سے، اور پاک روح آپ پر آپ کے گناہ کا کو اجاگر کر دے گا اور آپ کو بتائے گا کہ آپ کس طرح سے گناہ میں ہیں، تو احساس آئے گا۔ وہ جو مصرف تھا جب چلا گیا اور جب اس نے سب کچھ خرچ کر لیا، تو ایک دن ایسا آیا جب اسے کیا دکھا؟ احساس، او پلیا تیرے پیو دے گھر دے وچ تے تیرے نوکراں نوں اس تو چنگا ملدا ہے، تو یہاں پر سوروں کے ساتھ ان کی خوراک شیئر کر رہا ہے، اس سے بہتر ہے اپنے باپ کے گھر لوٹ جا۔ کاش آج ہم میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ خدا کا روح یہ بات کرے کہ جس چیز کے اندر ہم سروائیو کر رہے ہیں، ہمیں باپ کے پاس واپس لوٹنا ہے، کیونکہ باپ کے پاس ہمارے لیے جی نوکروں کے ساتھ ہمیں خوراک دی جائے گی، جی ہمیں بحال کر دیا جائے گا، ہاللیلویہ، وہ ہمیں اسی طرح سے پھر سے پہلے کی طرح بنا دے گا۔ سو جان کیلون اس کے لیے احساس کے لیے کہتے ہیں، خدا کا روح پہلا کام یہ نہیں، خدا کے روح کا پہلا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں تسلی دے، ہمیں آ کر سمجھائے، بلکہ یہ ہے کہ وہ ہمیں گناہ کا احساس دلائے، کیونکہ مخلصانہ درد کے بغیر سچی شفا ممکن نہیں ہے۔ جب
تک آپ پلیز میری بات کو سنیں، جب تک آپ اس پین کو فیل نہیں کریں گے شفا کی طرف نہیں بڑھ پائیں گے. میں دوبارہ جملہ بولتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ جائے. پلیز میری طرف دیکھیں. جب تک گناہ آپ کے اندر درد کی مانند نہیں ہوگا، جس کو میں مخلصانہ درد، جب تک پین، جب تک گناہ آپ کو چبھے گا نہیں، آپ اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف نہیں جا سکتے. جب تک گناہ آپ کی آنکھوں کو راحت دے رہا ہے، آپ کے جسم کو بھلا لگ رہا ہے، آپ اس میں انوالو ہو کے لذت محسوس کر رہے ہیں، آپ گناہ کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے. میری گلا سمجھ آ گیا؟ تو یہ آج کا کلام کس کے لیے ہے؟ لیکن آج میرے لیے ہے. مجھے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، مجھ میں گناہ کی فیل کے تعلق سے کوئی ریزسٹنس یا کچھ ایسا ہے جو مجھے گناہ کو فیل کروا رہا ہے. میں بڑا سادہ رہ کے گل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کے چہروں پر وہ رسپانس نہیں دیکھ پا رہا جو ہونا چاہیے. بڑے مطمئن بیٹھے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم سب راست باز ہیں؟ ہم نے نجات پالی ہے، ہم توبہ کی کاملیت کی طرف چلے گئے ہیں؟ سو پلیز بڑے دھیان سے، کیونکہ اس کے بعد جب آپ آلٹر کال میں آئیں گے تو اپنے لیے دعا کیجیے گا اور اس سٹیج پر اپنے آپ کو چیک کیجیے گا جہاں آپ ہیں. کیا گناہ آج آپ کی زندگی کے اندر آپ کو فیل ہوتا ہے؟ یہ فیل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر کچھ ہو جاتا ہے آپ اس کے بعد اس کے احساس کو محسوس کرتے ہیں. میں چلتے ہوئے اچانک میرا ہاتھ اس کے ساتھ لگے تو مجھے درد ہوتا ہے نا. تو اگر مجھے محسوس ہی نہیں ہوا درد تو اس کا مطلب میں بے حس ہو گیا، میری وہ حس کام نہیں کر رہی. بعض اوقات ہم گناہ کے تعلق سے اسی طرح بے حس ہو جاتے ہیں، گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. آج میں یہی بات کہہ رہا ہوں. نمبر 1 پہلا حصہ جو میں کہہ رہا ہوں، پلیز میرے بچوں، نوجوانوں، میرے بھائیوں بہنوں، کرنے کے بعد اگر اس کا احساس ہی نہیں ہے آپ ڈینجر زون کے اندر ہیں. اور اگر کرنے سے پہلے آپ کو اس کا احساس ہو رہا ہے کہ یہ گناہ ہے اور میں پھنس جاؤں گا، آپ مبارک ہیں، آپ اپنی پہلی سٹیج مکمل کر چکے ہیں اور پاک روح نے آپ کے اندر گناہ کے لیے وہ ریزسٹنس جو ہے قائم کر دی ہے. دونوں باتوں کو سمجھیں تو اپنے آپ کو چیک کریں کہ مجھ سے ہو کیا رہا ہے، میں کہاں پر ہوں. دوسرا حصہ، پہلا کیا تھا جی؟ کنوکشن. کنوکشن کیا ہوتی ہے بیٹے؟ گناہ کا احساس، ریئلائز ہو جانا. ٹھیک ہے، میری بات سمجھ آئی ہے؟ تو پہلا کیا تھا؟ سارے تھے بولو، پہلا کیا تھا؟ ہاں، احساس گناہ، گناہ کا احساس. پہلا کیا تھا؟ تو آج ہمیں پاکل کو کہنا ہے کہ مجھے اس میں دلیر کر کہ میں گناہ کا احساس کرنے والا ہوں. مجھے آنکھ دور سے دکھ جائے اور میں اس سے اپنے آپ کو سیو کرنا ہے نا. دور سے آتی ہوئی مشکل مجھے میں بھانپ دوں. نمبر 2 ہے کہ کنفیشن آف سن. کیا ہے؟ اقرار کرنا، گناہ کا اقرار یا اقرار گناہ. جب ہم گناہ کا اقرار کر لیتے ہیں تو پاک روح ہماری زندگیوں کے اندر کام یہ کرے گا. پہلا حصہ وہ ہمارے دلوں میں احساس پیدا کرے گا اور اگلا قدم وہ اس گناہ کو خدا کے حضور تسلیم کرنے، مان لینے کی جرأت ہم میں لے کر آئے گا.
گناہ کو ماننا یا تسلیم کرنا یہ دلیری کا کام ہے. گناہ پر پردہ ڈالنا ایک، گناہ کے لیے بہانے گھڑنا دو، یہ انتہائی نقصان دہ چیزیں ہیں. جب آپ کے، جو میں نے پہلے کہا، جب آپ کے پاس بہانے آ جائیں اپنے گناہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، آپ بڑی خطرناک پوزیشن. لیکن اگر آپ سے گناہ ہوا، ہیلو، اور آپ نے جا کر خدا کے حضور گھٹنے ٹیکے اور سچائی کے ساتھ آنسوؤں میں اس کا اعتراف کیا، اپنے دل کو خدا کے حضور میں انڈیل دیا، یقین کیجئے آپ محفوظ ہیں. گناہ آپ کے بدن سے چلا جائے گا، خدا آپ کے گناہ کو معاف کر کے آپ کو اگلے حصے کے اندر داخل کر دے گا. کنفیشن، پہلا یوحنا پہلا باب 9 آیت. قرآن پہلا یوحنا پہلا باب 9 آیت. ایک شخص اگر اس نے کوئی زہریلی چیز کھا لی ہے یا اس نے نگل لیا اس کو، اور وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر کو یہ نہیں بتاتا کہ مسئلہ کیا ہے. آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس کوئی گیا آپ میں سے کوئی بھی؟ آپ جا کر ڈاکٹر کے سامنے منہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ ڈاکٹر آپ سے کیا پوچھتا ہے؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے، آپ کو تکلیف کیا ہے، آپ کی پرابلم کیا ہے؟ پھر آپ اس کو بتاتے ہیں، پھر ڈاکٹر اس کو چیک کرنا شروع کرتا ہے. تو نمبر 1، جب آپ نے کچھ ایسا کر لیا ہے اور جب تک آپ اپنے ڈاکٹر روح القدس کو وہ بتائیں گے نہیں کہ مجھ سے یہ ہوا، حالانکہ وہ جانتا ہے، اس کو پتا ہے آپ نے کیا کیا ہے، وہ پوشیدہ گناہوں سے بھی واقف ہے، لیکن جب آپ اسے جا کر بتائیں گے تو یہ آپ کا کنفیشن ہوگا، اقرار ہوگا. تو اس کے بعد اس بیماری کے لیے آپ کو ایک اینٹیڈوٹ دی جائے گی تاکہ آپ کے بدن سے وہ زہر نکل جائے. آمین. کئیوں کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے آمین کہنے لگے، پھر چپ ہو گئے کہ پتہ نہیں کہا کیا نے آمین. حاضر ہیں، سیکھیں بات کو. آج کا انوائرمنٹ اوور آل ڈسٹرب ہے، پتہ نہیں کیوں. جب آتے ہی گیٹ سے انٹر ہوتے ہی ایک ڈسٹربنس تھی یہاں پر، اور وہ ساؤنڈ میں ابھی تک میں اس پہ سروائیو کر رہا ہوں، اور ساؤنڈ ہی نہیں، آپ کے چہروں میں بھی سروائیو کر رہا ہوں. لیکن یاد رکھیں، the best antidote ever is the blood of Christ. یسوع مسیح کا خون آپ کے سارے گناہوں کے لیے معافی کا اعلان ہے. اس میں زندگی ہے، وہ آپ کو بچا سکتا ہے. جی پہلا بات اور اس کی 9 آیت. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اگر اپنے کنفیشن آف سن ہے تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. آمین. وہ کر سکتا ہے، وہ کر دے گا، لیکن کن کے؟ جو اقرار کریں گے. کس چیز کا؟ اور پھر گناہوں سے کام کیا کیا آپ نے آ کر؟ اپنے گناہوں کا بولے اقرار. ہوا کیا ہے؟ صرف گناہ ہی نہیں معاف ہوئے، آپ کو ناراستی سے بھی پاک کر دیا.
آپ نے آ کے صرف ایک حصہ بتانا ہے، وہ اس کی جڑ سے اس کو کلیئر کرتے ہیں، کیونکہ آگے وہ کہتا ہے وہ سچا اور عادل ہے، یعنی وہ اس قابل ہے، وہ کر سکتا ہے، یہ سب شو کا ہے، ایک پل کا ہے۔ تو پہلا کام کیا کریں گے؟ ہم آ کر اس کو بتائیں گے۔ زبور 91 ہم بڑے مزے سے گاتے ہیں کہ کون سا ہے؟ فضل نال ہے۔ کیوں؟ کب ہوا کیا تھا؟ اس کے بیک اینڈ میں سٹوری کیا ہے؟ ہم بڑا، میں کئیاں یقین کرو، خدا معاف کرے، میں کئیاں میں کہندے بھی سنیا نبیاں نے گناہ کیتے، داؤد کو چھوٹا گناہ پایا سی، داؤد کا گناہ تے دیکھو، پھر بھی خدا نے کہ انہوں کاٹ دیتا؟ نہیں، یسوع دی نسل سے پیدا ہوا۔ کیوں پیدا ہوا؟ داؤد کا گناہ، ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے، ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں داؤد نبی سی، وہ نہیں، وہ گناہ تھا، اسی لیے ناتن اس کے پاس چلا گیا، خدا نے اس پر اس کے گناہ کو کھول دیا، لیکن داؤد نے بعد میں کیا کیا؟ مزیداری تو وہاں پر ہے، وہ خدا کے حضور بیٹھ گیا، گڑگڑانے لگا، آنسوؤں کے ساتھ تسلیم کیا، مینوں وچ گناہ دے جمیا میری مائی، پھر کہتا ہے چنگی طرح تو میری کر صفائی، مینوں کر تو پاک بخش دے سب ہے۔ یہ داؤد ہے۔ تو پھر جب اس نے یہ کیا، خدا نے اس کو صرف گناہ سے معاف نہیں کیا بلکہ ناراستی سے بھی پاک کر دیا۔ تو تمہارے گناہ گویا کرمسی ہی کیوں نہ ہو، ان کو برف کی مانے، آمین، ہاللیلویہ۔ تو یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ یسوع مسیح کے خون کی قدرت ہے جو اپنے لوگوں کے گناہوں کو دھو کر برف کی مانے سفید کر دیتا ہے، لیکن ہر کسی لیے نہیں۔ اور دنیا کے گناہاں نوں دھون لئی آپ اس پلانٹ ارتھ پر صرف یہ کوئی 8 ملین اتنے بلین لوگوں کی بات نہ کریں، آپ اور دنیاؤں کو ڈھونڈ لیں، اور بھی اگر دنیایں ہوں اور کئی ہزار، کئی بلین ٹریلین لوگ ہوں، یسوع کا لہو پھر بھی اسی قدرت کے ساتھ سب کے لیے موجود ہے، لیکن شرط یہ ہے جو آئے، جو اقرار کرے، اس کے گناہ معاف ہوں گے اور اس کی ناراستی اس سے دور کی جائے گی، آمین۔ تو سی ایس لوئس اس کے لیے کہتے ہیں کہ گناہ کا اقرار کرنا دراصل اپنی کمزوری کی تشہیر نہیں ہے، اس کا اشتہار دینا نہیں ہے، بلکہ خدا کی غیر مشروط محبت اور اس کی معافی کی طاقت پر کامل بھروسہ کرنا ہے۔ نہیں سمجھ آئی نا؟ جب آپ گناہ کا اقرار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے، آپ اس خوف سے نہ کریں کہ اگر میں اقرار کروں گا کہ میں فلاں گناہ کیتا ہے تو لوگ کی کہن گے میرے، دوجے نوں پتہ لگے گا کہ وہ کی کہن گے میرے۔ کہتا ہے یہ ایشو نہیں ہے، یہ وہ اعلان نہیں ہے، اور میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آئیں اور آ کر اپنے گناہوں کا یہاں پہ اقرار کریں، نہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جائیں خلوت میں خدا کے حضور میں چلے جائیے اور اس کو کہیے مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اپنے بیٹے کے خون کو میری زندگی کے بچانے کا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اقرار کرنا دراصل خدا کی انکنڈیشنل محبت اور اس کی معافی کی طاقت پر بھروسہ کرنا ہے کہ جدو میں کہاں گا تو میرا خدا میرے لیے کر دے گا۔ ہاللیلویہ۔ تو پہلا کام کی ہوا؟ کنوکشن، احساس سے گناہ۔ دوسرا
کنفیشن بولے کنوکشن کنفیشن ٹھیک ہے اقرار کرنا گناہ کا. اور اب ہم تیسرے اور آخری کے اوپر بات کریں گے اور وہ ہے فورسیکنگ ترک گناہ یا گناہ کو ترک کرنا. تو پہلا تھا احساس کیسے ہوگا مجھے ذرا ریپیٹ کر دیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. احساس کیسے ہوگا سنو گو خدا کا روح ہماری زندگی میں ہمارے گناہوں کو ہمارے اوپر ریویل کرے گا. کیا خوش بختی ہے ان لوگوں کی, ہیلو بڑی بریک بات کرنے لگا, ان لوگوں کی جن پر خدا کا روح ان کے گناہوں کو کھولتا ہے. سائیکالوجی کے اندر یہ ایکچولی ہیبٹ کنسیڈر ہوتی ہے. جب آپ اپنے گناہوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں, دنیا اس کو سائیکولوجیکلی دیکھتی ہے, لیکن پرابلم یہ ہے, دھیان سے کان کھول کے میرے لفظ سنیے گا, پرابلم یہ ہے خدا کا روح آپ کی زندگی میں کام نہیں کر رہا اور وہ آپ پر آپ کے گناہ کو عیاں نہیں ہونے دیتا. تو سب سے پہلے تو ہمیں خدا کے روح کو مانگنا ہے میری زندگی میں آتا کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ مجھ پر ظاہر ہو جائے. پھر دوسرا کام, ہاں جی ہاں ٹھیک ہے, دوسرا کون سا ہے کنفیشن اقرار گناہ, ویری گڈ زبردست. اور تیسرا کون سا ہے جی ترک گناہ. اب آپ لوگوں نے ترک گناہ کے اوپر ایک دو باتیں ہم کرتے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے اب چیک کرنا ہے توبہ جیسی کی تھی, پانی کا بپتسمہ بھی لے لیا, کچھ لوگوں کو پاک روح کا تجربہ بھی ہوگا یہاں پر, لیکن کیا میں اس اسٹیج پہ ہوں, کیا میں نے اقرار گناہ کیا ہے, کیا میں نے پچھلا کون سا تھا احساس گناہ میرے اندر موجود ہے. اور یہ صرف نئے آنے والوں کے لیے نہیں ہی ہے. یسوع نے پترس کو کہا جو نہا چکا اس کو بار بار نہانا تو نہیں ہے, آپ بار بار بپتسمے اور اس پروسیس میں سے تو نہیں گزریں گے, لیکن ہر روز ہمیں اپنے جامے دھونے ہوں گے, ہر روز ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا مجھ سے آج گناہ تو نہیں ہوا, آج اگر مجھ سے میرے ہونٹوں نے کوئی گناہ کیا ہے, لفظوں میں کوئی گناہ ہوا, میرے دل کے اندر کوئی گناہ آیا ہے, تو مجھے اس کا احساس کرنا. اور وہ احساس کیسے آئے گا جب پاک روح ہمارے باطن میں آ کر اسٹے کرنا شروع ہوگا. ہم گناہ سے بچ جائیں گے, ہم راست بازی کی زندگی کی طرف بڑھ جائیں گے. یسوع آ جا مینو لے جا, مینو لے جا بدلا دے. یہ دعا سنی جانی جی, یہ دعا سنی جانی جی. تسی کہو گے شکر ہے آمین, لیکن جے اقرار گناہ نہیں ہے تے ترک گناہ نہیں ہے تے بدلاں تے چھڑ جائے گا, جو اتنے نہیں لے کے جانا, بدل اتنے ہی رہتے, بدلوں تک ہی رہیں گے آپ. اس نے آسمانوں کے پار ہمیں لے کر جانا ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس گیت کے اندر تھوڑا سا فالٹ ہے, تو میں اس کو ایکچولی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ترک گناہ آخری مرحلہ ہے, اور یہ ہے گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا. دیکھیں خوش بختی ہو گئی, احساس ہو گیا ہوگا, خدا ان کا شکر ہو کہ میں نے اقرار بھی کر لیا گناہ کا, لیکن فائدہ کہ فیل بھی کر لیا تے مان بھی دیا کہ میں گنہگار, تے اگلے دن سویرے اٹھ کے پھر وہی کام کیا. ہیلو ایمانداروں, تے کتنے کھلوتے ہیں آپ جہنم چ, ہے نا, جہنم چ نعرے مار رہے ہیں.
उधर ही हैं। दाऊद की ब्यूटी ये है एहसास गुनाह। तो बाद दोबारा गया किसी हदीबियत की जिंदगी, दोबारा ये गुनाह उसकी जिंदगी में नजर आया? अगर होता तो बाइबल ने अगर ये नहीं छुपाया तो दोबारा भी ना छुपाती। नहीं हुआ, उसने अपनी जिंदगी से उसको खत्म किया। सो इससे पहले कि गुनाह आपको खत्म कर दे, आइए गुनाह को हम खत्म कर दें। हेलो। और मैं बड़ा जुमले को बोलना हुआ जब भी कभी मैं इस मौजू पर बात करता हूं, अगर आज आप गुनाह को नहीं छोड़ेंगे, कोई रिवाइज करेगा? भाई अजमत आप बोलेंगे बुलाना? शुक्रिया, वेरी गुड। सादा गल भी नहीं याद था सलीम साहब। अगर आप गुनाह को आज नहीं छोड़ेंगे, गुनाह को आज आप नहीं छोड़ेंगे, तो कल गुनाह आपको नहीं छोड़ेगा। और इसमें एक और लफ्ज ऐड कर लें, कल गुनाह आपको कहीं ना नहीं छोड़ेगा। सादा गल, कंफ्यूज हो गए उसे बोलन बस। मेरे अजीजों, हमें अपने गुनाहों से बाज आना, इससे पहले कि गुनाह हमें हलाकत के अंदर ले जाए। और गुनाहों की डेफिनेशन बदन के काम आपके सामने है, बाइबल इसमें बड़ी क्लियर है। जब आप खुदा के राह से भटक जाते हैं, जिस राह पे खुदा चाह रहा है उसमें नहीं है, इमसाल 28:13 अगर नहीं है आप उसको मिस करेंगे। कौन भाई? मिसाल इमसाल 28:13। सो एहसास बच्चों, एहसास, इकरार और तर्क, सब मिलकर बोलेंगे हम तीन चीजें, एहसास, इकरार और तर्क। असद, तर्क। तो आज से जो कुछ भी हमारी जिंदगियों में खुदा के जलाल के लिए नहीं है, आमीन भाई, इजाज़त जबरदस्त, रिजेक्ट। मेरे ख्याल में यहाँ पे, मैं अगर जानता हूँ यहाँ पे सिगरेट पीने वाला कोई नहीं है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर सिगरेट पीने वाला शख्स खुदावंद यीशु मसीह बैठे हो और वो उनके सामने बैठ के सिगरेट पी रहा हो तो जस्टिफाई, फिर ठीक है। फिर मैं कहता हूं पी लो। ये बिल्डिंग क्या है? बोलो तो सही। क्या आपकी गैरत इजाजत देती है कि कोई शख्स यहाँ आए और यहाँ बैठकर सिगरेट पीना शुरू कर दे? देंगे इजाजत? क्या कोई आकर यहाँ पर गालियां निकाले अंदर बैठकर, आप इजाजत देंगे? यहाँ पर बैठकर कोई रैप या कोई गाने गाए या इसके साउंड पे लगाए जाए तो इजाजत है? बोलो। क्यों नहीं है? मैं आपको बताऊं, अब खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। मैंने माफ कर देना, मैं गल अल्लाह की जी करने लगा। अगर ये काम या ये देख लें, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, इसको उलट ना लीजिएगा, मैं बड़े मोहतात रह के इसको समझाने के लिए कह रहा हूँ। जितनी गैरत आपको इसकी है उससे ज़्यादा कई हज़ार गुना गैरत मुझे है। लेकिन माफ़ी के साथ अगर ये सारे काम यहाँ पर बैठकर हो भी जाए, खुदा की ज़ात को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहता है आप खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में रहते हैं। खुदा रह के दे रहा है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे बदन रूहुल कुद्स का मक़दिस है?
اور خدا کا روح ان میں بسا ہوا ہے. بس اپنے بدنوں سے خدا کا جلال تے او جڑے اتھے بیٹھ کے نصیبوں دے گانے نہیں سن سکتے. یہ کل ایکچولی ہم ایک کاؤنسلنگ میں تھے اور وہاں پر یہ نام ذکر ہو رہا تھا, اس لیے تازہ یاد ہے. تو وہ نہیں آپ سن سکتے, لیکن چرچ سے جاتے ہی ایئر بڈ لگتے ہیں اور گانے شروع ہو جاتے ہیں. چرچ میں بیٹھ کر آپ بڑی روحانی باتیں اور بڑی صاف گوئی کرتے ہیں, لیکن باہر جاتے ہی آپ کا تکیہ کلام کچھ اور شروع ہو جاتا ہے. چرچ میں آ کر آپ دعوے کرتے ہیں بہت اونچے, اور باہر جا کر وہی پرانی انسانی خواہشوں کے تابع ہو. آپ بیوقوف بنا کس کو رہے ہیں؟ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ خدا تو بیوقوف نہیں بنا, وہ تو دلوں اور گردوں کا جانچنے والا. آپ سے زیادہ آپ کے اندر کو اگر کوئی جانتا ہے تو وہ خدا ہے. اسی لیے وہ آ کر آپ پر ریویل کرے گا کہ آپ کی زندگی میں ایرر کہاں پر ہے, اس کو موقع دیں. تو میرے عزیزوں, نوجوانوں, بچوں, میں آج آپ کو جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, جو آپ اس بلڈنگ کے تقدس کے بارے میں سوچتے ہیں, خدا اس سے کئی گنا زیادہ اس بلڈنگ کے تقدس کے بارے میں سوچتا ہے. ہمیں اس سے پاک کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے لکھا ہے کہ جو اس کو برباد کرے گا میں اس کو برباد کروں گا. بھائی اجازت اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی گل اس کو کون ہے؟ ہاں گڈ, شاباش, اچھی اس کا ہاں نہیں اچھا کہتے کا مطلب نہیں کہ غلط بول ہی جانا ہے. خدا برکت دے اپنے بچے کو. اچھا, اس کو برباد کرے گا, میں اس کو برباد کرنے والا کون؟ کوئی میرے بدن کو میرے علاوہ برباد نہیں کر سکتا, میں ہوں جو کروں. تو خدا کس کے خلاف کھڑا ہے؟ یہ باڈی ہے. تمیز کون ہے؟ جو اندر ہے. تو اگر یہ باڈی کو انیس برباد کرے گا تو خدا کس کے خلاف کھڑا ہے؟ انیس کے خلاف. سمجھ رہے؟ سو یہ آپ کو ایک پاورفل اسائنمنٹ کے طور پر دی گئی ہے تاکہ آپ اس زمین پر مسیحی ہوتے ہوئے آسمان کی بادشاہی کا کام کر سکیں اس بدن میں رہ کر. اور جب آپ اس بدن میں اپنی اسائنمنٹ مکمل کریں گے تو جو انیس ہے اس کو ریوارڈ ملے گا. اور اگر میں اس بدن کو ویسٹ کروں گا, اس کو برباد کر دوں گا, انسینس صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اس کو ایک بڑا پازیٹیوٹی کے اندر بھی دیکھیں. ہمیں اس بدن کی اتنی کیئر کرنی ہے جیسے آپ اپنے کسی ٹول کی حفاظت کرتے ہیں. کبھی کسی طرح میں جب یہ ہارمونیم بنوا رہا تھا تو میں آلموسٹ اس بھائی کے پاس بیٹھا. جب دکان کھلتی تھی, اس میں سے بہت سی چیزیں جو میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی, جب دکان کھلتی تھی تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا تھا, جھاڑو وغیرہ لگا کے وہ اپنے آزار صاف کرتا تھا, ان کو تیز کرتا تھا, اور جب جاتا تھا وہ ان کو بڑی ترتیب سے رکھ کے جاتا تھا. اس کو ٹول کی حفاظت, کیونکہ اس سے اس نے یہ آپ کا ٹول ہے. اگر یہ نہیں ہے تو میں کنگڈم کا کام کر ہی نہیں سکتا, مجھے اس کی حفاظت کرنا. ٹاپک چینج ہو جائے گا, واپس آئے, ہم کلوزنگ کرتے ہیں. سو پہلا مجھے بھائی آپ آیت پڑھ دیں بھائی, پھر ہم آگے چلتے ہیں. 28-13 جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا. ہاں جی, اس کو کامیابی حاصل نہیں ہونے والی. جو شروز جو کی پتہ لگ گیا ہے, لاری
بوٹی لا رہی بچے نقل لگ گئی ہوئی. جو اپنے گناہوں کو وہ لیکن تو تین چیزیں آ گئی آپ کے سامنے: احساس، اقرار اور ترک. سو آج ہم نے ان تینوں چیزوں کو دیکھنا ہے. ایک شخص اگر دلدل کے اندر گرا ہوا ہے اور اس نے کسی دعوت میں پہنچنا ہے تو بھائی سلیم طریقہ کار کیا ہے؟ دلدل سے نکلنا ہے اور دعوت میں چلے جانا. مینوں نہیں صحیح لگا، بڑھن نہیں دینا ہوتا ہے. وہ بیٹی کہہ رہی ہاں نہیں 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 ایگزیکٹلی. پہلے تو کیچڑ سے باہر آئیے، اپنے آپ کو فیل کیجئے کہ میں کیچڑ میں ہوں، نکلیے، اور پھر آپ کے لیے وہ موجود ہے جو زوفے سے آپ کو دھو کر صاف کرے گا اور آپ کو ایسا خوبصورت پاک کر دے گا. اور پھر صرف پاک نہیں کرتا. بھائی سلیم نے کہا ہمیں نئے کپڑے اور وہ راست بازی کے لباس سے ہمیں خوبصورت لباس سے ہمیں خوبصورت بھی بنا دے. اور اب آپ برا کی دعوت میں داخل ہو پائیں گے. ہاللیلویا. تو کیچڑ سے سیدھا آپ ادھر نہیں جا سکتے. زکئی اس مادہ میں بڑا مزیدار رہا. اس کو جب فیل ہوا تو اس نے صرف اقرار کر کے نہیں چھوڑ دیا. اس نے کہا خداوند آج میں جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کو سب کو باہر نکال رہا ہوں، اور جس سے میں نے نہ حق لیا ہے اس کو دو گنا اور باقی سب اپنا غریبوں کے اندر میں بانٹ رہا ہوں. اور جب اس نے یہ کر دیا تو لیا کیا اس نے یسوع نے کہا آج اس گھر میں ہاللیلویا تو نجات آ جائے گی. ہارون آپ ریپیٹ کریں گے تینوں چیزیں میرے ساتھ. نمبر 1 سن کے کرنی. دوسرا پہلا احساس، وہ ہے احساس کہ وہ اس سے بیٹھا. دوسرا میں نے ابھی تو بولا ہے کہ دوسرا اقرار. چلے دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں سب مل کر پلیز. پہلا دوسرا تیسرا ترک گناہ. اور ہم نے یہ کر کے اپنے آپ کو خدا کے حضور میں لے کر آنا ہے. D.L. موڈی اس کے لیے کہتے ہیں سچی توبہ. دھیان سے لفظوں کو سنیے گا، میں ایز اٹ از پڑھوں گا. سچی توبہ صرف رونے دھونے کا نام نہیں ہے. یہود درس کے لیے ہوتی رویا دھویا پچھتایا، لیکن اگلے سٹیپ کے اندر داخل نہیں ہوا. اقرار نہیں کیتا تے ترک نہیں کیتا، خود کوئی بات سکتا مر گئے. سچی توبہ صرف رونے دھونے کا نام نہیں، یہ گناہ کے خلاف جنگ کا اعلان ہے اور خدا کی وفاداری کی طرف ایک عملی قدم ہے. سو عزیزو ہم نے آج سیکھا ہے سچی توبہ جنگ کا کس کے خلاف؟ میرے اپنے بدن کے خلاف، میرے اپنے بدن کی خواہشوں کے خلاف، میری دنیوی ضرورتوں کے خلاف میں ہی جنگ میں جاؤں گا. اسی کو وہ کہتا ہے میں اپنے آپ کو مارتا کودتا اور بھاگوں. جنگ لڑنی ہم نے اپنے آپ کے ساتھ. آمین. اور ہمیں ثابت قدمی کے ساتھ خدا کے حضور داخل ہونے کی جستجو کرنی ہے، تاکہ میں صرف زمین پر نہ گانے والا رہوں بلکہ جب میں آسمان پر پہنچوں میں خدا کے حضور پرستاروں کے اندر حمد ثناؤں کے اندر شامل ہو جاؤں. ہاللیلویا.